بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ، تیسرا پارہ اور اس کی آیت مبارکہ 258۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ جی یہ آیت مبارکہ دیکھیے گا، اس کی تجوید دیکھیے گا۔ علم ترا، میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد تا ہے، تو یہاں پہ کون سا رول لگ رہا ہے یہ آپ مجھے بتائیے گا۔ میم ساکن کا کون سا قانون ہے جو یہاں پہ لاگو ہو رہا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ علم ترا، اس میں آگے ترا میں را موٹا پڑھا جائے گا۔ الی الذی، آگے حاج، یہاں پر جو مد ہے اسے کہا جاتا ہے مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تب بھی مد ہوتی ہے، اور اگر حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوتی ہے، اگر حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ کے علاوہ تشدید آ جائے، تشدید والا حرف آ جائے، تو وہاں پہ جو مد ہوتی ہے اسے مد لازم کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ہو رہی ہے دیکھیے گا حاج۔ تشدید والے حرف کو اپنے ایک مضبوطی سے ادا کرنا ہے، اسے مد لازم کہا جاتا ہے۔ حاج ابراہیم فی ربہ ان، اب ربہ را موٹا ہے اور اس کے بعد جو مد آ رہی ہے مد منفصل۔ ان آتاہ اللہ الملک، ان آتا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا۔ آتا، دونوں کے اوپر کھڑی زبریں ہیں، دونوں کو برابر برابر لمبا کیجیے گا۔ آتاہ اللہ، لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا۔ آتاہ اللہ الملک، یہاں پہ الملک کا جو لکھا ہوا ہے اس کے بعد رموز اوقاف میں سے میم ہے، اب یہاں پہ وقف ضرور کر دیجیے گا۔ جب آپ وقف کریں گے تو آخر میں کاف کو ساکن کر دیں گے۔ آتاہ اللہ الملک، جی اس کے بعد دیکھیے گا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ اذ قال، اذ میں ذال ہے اور ذال کو قلقلہ ہونے سے بچائیے گا۔ اذ قال، اور قاف موٹا ہے، اس کے ساتھ الف بھی موٹا پڑا جائے گا۔ ابراہیم، اس میں ابراہیم میں را موٹی ہے۔ ربی یلذی، اس کو بہت غور سے آپ نے دیکھنا ہے، یہاں پہ را زبر با، رب با زیر بی، ربی، یا زبر لام یل، آگے جو یا ہے اس کو لام کے ساتھ ملائیے گا۔ ربی الذی، ربی الذی یحیی ویمیت، آگے رموز اوقاف میں سے لام الف لا ہے تو یہاں وقف نہ کیجیے گا۔ ویمیت قال انا احیی وامیت، قال انا، انا کے ساتھ الف ہے لیکن ہم اس الف کو پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ انا، انا احیی، انا احیی۔ اب جب نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے پڑا نون، ایسے لکھا ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے اس الف کو پڑھنا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ انا پہ وقف کریں گے تو پھر الف کو پڑھیں گے، لیکن ہم یہاں وقف نہیں کرتے، ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ الف نہیں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ قال انا احیی و امیت، رموز اوقاف میں سے آگے طا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، جی فإن نون مشدد غنہ، لفظ اللہ پر پڑھیے گا، آگے یأتی، یأتی یہاں حمزہ ہے اور جھٹکے کے ساتھ آپ اس کو ادا کیجیے گا۔ یا مدہ ہے آگے تو اسے کھینچیے گا۔ یأتی بالشمس من المشرق، مشرقی میں قاف موٹا را باریک۔ فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، جی یہاں پہ کیا ہے جی؟ کفارہ، وقف کریں گے تو کفر اور را موٹا ہو جائے گا جب ہم وقف کریں گے، ملا کے پڑھیں گے تب بھی موٹا ہوگا اور وقف کریں گے تب بھی یہ پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لفظ اللہ کو موٹا رکھیے گا۔
اب اس آیت مبارکہ کو آپ ایک دفعہ پھر سنیے گا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجئے. الم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی، اس شخص کی طرف جو حاج جھگڑا کیا، ابراہیم ابراہیم، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہ اسے دی، اللہ الملک اللہ نے بادشاہت، اذ جب قال کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، الذی جو کہ یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، قال اس نے کہا، انا میں، احیی زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں مارتا ہوں، قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ بے شک اللہ، یأتی لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، اور فأتی بہا پس تو اسے لے آ، من المغربی مغرب سے، فبہتا تو وہ حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، الذی کفر جس نے کفر کیا، کافر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ رب العزت نہیں ہدایت دیتا نا انصاف لوگوں کو، ظالم لوگوں کو. جی اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی جو قوم والے تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور اس وقت پکڑا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر داخل ہوئے اور ایک کلہاڑے کے ذریعے سے ان کے بتوں کو پاش کر دیا، توڑ دیا. تو قوم والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور نمرود کے پاس لے کر گئے. نمرود اس وقت وہ شخص تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا کہ میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کے بارے میں دلائل دیے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. نمرود نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے ایسا کیا کہ ایک شخص جو سزائے موت کا قیدی تھا، جس کو پھانسی ہونی تھی، اس کو رہا کر دیا، اور ایک شخص جو زندہ چل پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا آزاد، اسے پکڑا اور فوراً اس کا سر قلم کر دیا. کہا موت بھی دے رہا ہوں اور زندہ بھی میں کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ یہ موٹے دماغ کا بندہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پر اس کے ساتھ زیادہ بحث نہیں کی، بلکہ فوراً دوسری دلیل وہ پیش کر دی. اور وہ دوسری دلیل کیا پیش کر دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا لو. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دلیل دی، یہ جو وار کیا، یہ اتنا کاری ثابت ہوا کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا. فبہت الذی کفر، یعنی کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں. تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ ایک جو داعی ہوتا ہے، جو دین کی دعوت دینے والا ہے، وہ کبھی بھی ایک اپنی دلیل پہ اڑ نہیں جاتا کہ بھئی میں نے یہ دلیل دی ہے تو بس اب اس کو میں نے منوا کے چھوڑنا ہے. نہیں، اگر وہ دلیل اس اگلے بندے کے دماغ میں نہیں آ رہی تو فوراً دوسرے طریقے سے کیا کرتا ہے، دوسری دلیل دے دیتا ہے. یعنی اس کے پاس اتنے دلائل ہونے چاہیے، اس کے ترکش میں اتنے تیر ہونے چاہیے، اتنے دلائل ہونے چاہیے کہ اگر وہ ایک اس کے اگلے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو فوراً دوسری دلیل دے. یہ ایک داعی کی صفات کے اندر یہ چیز بھی ہونی چاہیے، بجائے ایک ہی بات پہ اڑ کے کھڑا ہو جائے اور بات کو آگے چلنے نہ دے. تو بہرحال امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.